بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ایک رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلقہ ہے، جو کہ دنیا کے ایک معتبر اور بہترین جریدے دی اکانومسٹ نے رپورٹ چھاپی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ڈیٹیل کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دنیا کے معتبر ترین جریدے دی اکانومسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ عمران دور حکومت میں جادو اور ریاست کا گٹھ جوڑ رہا ہے۔ گوشت، مرچیں، جانوروں کے کٹے ہوئے سار حکومت چلانے میں اعلی کار رہے۔ بشرا بی بی خواب اور الہام سے خفیہ معلومات عمران تک پہنچاتی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے دعویٰ کیا کہ بشرا نے عمران کو وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی جادو کرتی ہیں اور عمران ان کی بہت سنتے ہیں۔ میگزین کے مطابق جنرل فیض نے صحافی کو بشرا بی بی اور عمران خان کی شادی پر تنقید سے روکا۔ بشرا کے خلاف کرپشن کے ثبوت لانے پر عمران خان نے اس وقت کے چیف لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جہانگیر ترین اور اون چودھری بھی بشرا بی بی کے عتاب کا شکار ہوئے۔ دی اکانومسٹ کے مضمون دی مسٹک، دی کرکٹر اینڈ دی اسپائی، پاکستانز گیم آف تھرونز میں پاکستان کی سیاست میں ایک سابق کرکٹر، ایک روحانی شخصیت اور ریاستی طاقتوں کا ایسا منظرنامہ پیش کیا جسے دی اکانومسٹ نے بجا طور پر نیٹ فلیکس سیریز قرار دیا۔ اس سیاسی ڈرامے کے مرکزی کردار عمران خان اور ان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی ہیں، جن کے بارے میں میگزین نے شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ کی مرکزی کردار لیڈی میکبیتھ سے تشبیہ دی ہے۔ یاد رہے وہ اپنے شوہر میکبیتھ کو بادشاہ بنانے کی ہوس میں کنگ ڈنکن کا قتل کراتی ہے، بے رحم چالیں چلتی ہے اور آخرکار پچھتاوے اور پاگل پن میں خودکشی کر لیتی ہے۔ عمران خان کی اپنی روحانی رہنما سے شادی نے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا اور اب یہی رشتہ مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آیا وہ دوبارہ اقتدار کی دہلیز پر پہنچتے ہیں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ دی اکانومسٹ نے سابق گھریلو ملازمین، ڈرائیور، کسائی اور قریبی پارٹی رہنماؤں کے انٹرویوز پر مبنی ایک تفصیلی اور بعض جگہ چونکا دینے والی تصویر پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق جب یہ بات پھیلی کہ خان کو پاک پتن میں ایک نئی روحانی پیشوا مل گئی ہیں تو یہ موڑ پورے ملک میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ خان کے بارے میں سالوں سے بہت سی خوبصورت خواتین کے ساتھ تعلقات کی افواہیں گردش میں رہی ہیں۔ لازمی طور پر گپ شپ میں یہی چرچا تھا کہ یہ بھی ان کا ایک اور معاشقہ ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر اصرار کیا کہ ان کا بشرا بی بی کے ساتھ تعلق مکمل طور پر روحانی تھا۔ دوست پریشان تھے۔ جس لمحے بشرا بی بی خان کے گھر آئیں کھلبلی مچ گئی۔ خان کے ڈرائیور محمد سفیر نے بتایا کہ میں نے خان سے کہا اس بار انہوں نے سپر بلنڈر کر دیا ہے۔ خان اسے مذاق سمجھ کر ہنس دیے۔ سفیر اس کے بعد خان کے گھر کو چھوڑ گئے۔ بشرا بی بی کے پہلے شوہر خاور مانیکا کے خاندان والوں نے بھی ان کے بارے میں انتباہ جاری کیا۔ ایک رشتہ دار تو جہانگیر ترین تک پہنچے اور کہا کہ بشرا بی بی کالے جادو میں ملوث ہیں۔ انہوں نے میگزین کو بتایا کہ میں نے جہانگیر ترین صاحب سے کہا کہ وہ کچھ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں تاکہ وہ لوگوں پر جادو کر سکیں۔ پاکستان میں جن چیزوں کا کچھ لوگ کالا جادو کہتے ہیں وہ غیر معمولی نہیں۔ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کا اصرار ہے کہ جادو ٹونے کے یہ قصے ناراض سابق ملازمین کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بشرا بی بی کے غیر معمولی اعمال کی زیادہ تر تفصیلات خان کے گھر کے انہی افراد سے ملتی ہیں جنہوں نے ان کی آمد کے بعد اپنے عہدے کھو دیے، لیکن جو تصویر بنتی ہے وہ خاصی تفصیل ہے۔ خان کے ڈرائیور سفیر نے بتایا کہ جلد ہی جب وہ خان کے گھر منتقل ہوئیں تو انہیں 1.25 کلو گائے کا گوشت خریدنے کو کہا گیا، جسے ان کے شوہر کے سر کے گرد 3 بار گھمایا گیا جبکہ وہ منتر پڑھ رہی تھی۔ سفیر کے مطابق پھر وہ گوشت چھت پر پھینک دیا جاتا تاکہ پرندے کھا لیں۔ اس کے بعد سابق کرکٹر کے سر کے گرد سرخ مرچیں گھمائی جاتی جنہیں اس لیے چلایا جاتا کہ پچھلی بیوی یعنی ریحام خان کی چھوڑی ہوئی بری روحیں دور ہو جائیں۔ ڈرائیور نے کہا کہ انہیں روزانہ سیاہ بکروں کے کٹے ہوئے سر لانے کا بھی حکم دیا جاتا سوائے منگل اور بدھ کے، جب انہیں مردہ سیاہ مرغیاں خریدنی پڑتی تھیں۔ یہ چیزیں وہ صبح 10 یا 11 بجے خادماؤں کے حوالے کرتے
دوپہر میں باقیات واپس کر دی جاتی اور کہا جاتا کہ انہیں قبرستان میں چھوڑ آئیں۔ خان کے گھر کے قریب قصائی عظیم رانا نے بھی یاد دلایا کہ اس گھر سے انہیں عجیب و غریب آرڈر ملا کرتے تھے۔ ہر صبح ان سے گوشت، سیاہ جانوروں کے سر اور وقتاً فوقتاً زندہ سیاہ بکرے مانگے جاتے جو وہ ذاتی طور پر پہنچاتے اور بشرا بی بی کی فراہم کردہ خاص چھری سے ذبح کرتے۔ ترین کی جانب سے کالے جادو کے داموں پر خان سے بات کرنے کے بعد چند ماہ بعد پی ٹی آئی کے اعلیٰ رہنماؤں کو خان کی شادی کی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ ترین نے کہا کہ کھانے کے دوران 18 مرد اور 2 خواتین میز کے گرد موجود تھے، لیکن بشرا بی بی نظر نہ آئیں۔ کھانے کے اختتام کے قریب کسی نے پوچھا کہ وہ خان کی نئی بیوی سے کب ملیں گے۔ خان کمرے سے باہر گئے اور بشرا بی بی کو سر سے پاؤں تک سفید لباس میں لے کر واپس آئے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے انہیں مہمانوں سے ملوایا۔ جب وہ جہانگیر ترین تک پہنچے تو بشرا بی بی خاموشی توڑ کر بولی، میں نے یہ سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ آپ مجھے کالی جادوگرنی نہ سمجھے۔ ترین نے بتایا کہ جب وہ تقریب سے واپسی پر ایک ساتھی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرا تو خاتمہ ہو گیا۔ انہیں لگا کہ پی ٹی آئی میں ان کا اب کوئی مستقبل نہیں رہا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے بشرا بی بی پر تنقید کی، انہیں فوراً کہا گیا کہ اگر آپ ان پر تنقید کریں گے تو آپ پارٹی سے باہر ہوں گے اور یہ بات آف دی ریکارڈ ہے۔ بشرا بی بی کی ناراضگی مول لینے کے بعد نظر انداز ہونے والے ترین واحد شخص نہیں تھے۔ خان کے سیاسی معاون اون چودھری نے برسوں ان کے ساتھ کام کیا تھا اور توقع تھی کہ وہ وزیر اعظم کی حلف برداری میں موجود ہوں گے، مگر تقریب سے چند گھنٹے پہلے خان نے انہیں ایک ٹیکسٹ بھیجا جسے انہوں نے میگزین کو دکھایا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ مجھے نہیں بتا رہی کہ خواب کیا ہے، مگر کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ تقریب میں ہوں گے تو وہ نہیں آ سکیں گی۔ مجھے افسوس ہے کیونکہ آپ پچھلے 6 سال سے میرے ساتھ وفاداری سے کام کر رہے ہیں۔ اگلے دن انہیں برطرف کر دیا گیا۔ خان سیاسی اور سرکاری اداروں کے فیصلوں میں بھی بشرا بی بی کی رائے لیتے تھے۔ اپنی بیوی کے اس دعوے پر یقین کرتے ہوئے کہ وہ چہروں سے پلٹ سکتی ہیں، وہ ممکنہ امیدوار کی تصاویر منگواتے جو بشرا بی بی کے فیصلے کے لیے بھیجی جاتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مداخلت کرتی تھی۔ خان کے ایک رشتہ دار نے ایک موقع کا ذکر کیا جب انہوں نے خان کو بتایا کہ سفر کا وقت سازگار نہیں، چنانچہ 4 گھنٹے تک طیارہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ بشرا بی بی نے کہا کہ اب پرواز کا وقت مناسب ہے۔ فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہر بحث میں ملوث نظر آتی تھی۔ انہوں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا جس میں خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، مگر گفتگو میں بشرا بی بی دونوں سے زیادہ بولتی رہی۔ پی ٹی آئی نے ان بیانات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق بشرا بی بی کے اثر و رسوخ کے بارے میں ایک اور نظریہ بھی موجود ہے۔ کیا بشرا کا اثر و رسوخ خفیہ اداروں کی ایک حکمت عملی تھا؟ اس بات کا پہلا اشارہ تب ملا جب ایجنسی بشرا بی بی میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگی۔ یہ عمران خان سے ان کی خفیہ شادی کے فوراً بعد ہوا۔ صحافی طلعت حسین نے خان کے اس دعوے پر شک ظاہر کیا تھا کہ شادی نہیں ہوئی۔ انہی دنوں انہیں جنرل فیض حمید کا فون آیا۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ بشرا بی بی اور عمران خان کی شادی کے بارے میں بات کریں۔ حیران ہو کر صحافی نے پوچھا، کیا خفیہ ایجنسی نے ان کی شادی کرائی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے نہیں، مگر ہم اس معاملے پر طویل عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لہٰذا ایسا نہ کریں۔ ایجنسی نے یہ رشتہ نہ بنایا ہو، مگر یہ وجوہات موجود ہیں کہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کہانی یہ ہے کہ جنرل فیض نے بشرا بی بی کو استعمال کیا۔ ایجنسی اپنے ایک افسر کو بشرا بی بی کے پیر کے پاس معلومات دے کر بھیجتی جو انہیں بشرا بی بی تک پہنچاتے اور وہ آگے خان تک۔ میگزین نے مثال دی کہ افسر کسی پیر کو پہلے ہی بتا دیتا کہ کون سا سیاستدان گرفتار ہونے والا ہے، پھر بشرا بی بی خان کو بتاتی کہ انہیں کشف ہوا ہے۔ جب یہ پیشگوئی درست ثابت ہوتی تو خان حیران رہ جاتے اور سمجھتے کہ ان کا خدا سے خاص تعلق ہے۔ ایک سینئر انٹیلیجنس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خان کے قریبی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ فیض معلومات حاصل کر رہے تھے، وہ تفصیلات بشرا بی بی کو بھیجتے اور وہ خان کو بتاتی کہ انہیں روحانی طاقتوں سے خواب میں یہ معلومات ملتی ہیں۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ ان بیانات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بشرا بی بی کو علم تھا کہ وہ استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں، ممکن ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہ ہو۔ پی ٹی آئی کے ترجمان حسن نے تنزیہ کہا
یہ جاسوسی ناول نگار اگاتھا کرسٹی کی یاد دلاتا ہے۔ جنرلوں کا جوش و خروش جلد ختم ہو گیا اور ان کا صبر جزوی طور پر بشرا بی بی کی ہر جگہ موجودگی سے آزمائش میں پڑا۔ جنرل باجوہ انہیں تکلیف دہ اور رکاوٹ سمجھے تھے۔ ایک سابق وزیر نے کہا، باجوہ ہمیشہ غصے میں کہتے تھے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ خان ان سے زیادہ بی بی کی سنتے ہیں۔ 2019 میں اس وقت آئی ایس آئی کے چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر عمران خان کے پاس ثبوت لے کر آئے کہ بشرا بی بی اپنے دوستوں کی کرپشن میں مدد کر رہی ہیں۔ خان نے اس کے فوراً بعد انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا۔ بشرا بی بی بچپن میں بشرا رئیس وٹو سے جانی جاتی تھی۔ ہمیشہ اتنی متقی نہیں تھی۔ ان کے دادا زمیندار تھے۔ والد نے زمین فروخت کر کے چینی ریستوران کھول دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بشرا بی بی اور ان کی بہن مریم کو لاہور میں رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ مریم کے مطابق وہ دونوں کوئن میری کالج میں پڑھی، مگر کالج کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ان کے پڑھنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بشرا بی بی کا خاندان اشرافیہ سے ایک درجے نیچے تھا۔ نوجوانی میں جاننے والوں کے مطابق وہ آزاد خیال محفلوں میں شریک ہوتی تھی، تاہم مریم نے اس کی تردید کی۔ دیہات میں رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہوئے وہ دوپٹہ پہننے سے بھی انکار کر دیتی تھی۔ سابق دیہاتی ہمسائے نے مکمل تصدیق تو نہ کی، مگر کہا کہ وہ انتہائی جدید خیالات کی حامل تھی۔ 18 سال کی عمر میں بشرا بی بی کی شادی مانیکا سے ہوئی۔ لاہور کے ایک مشاہدہ کار کے مطابق یہ جوڑا ان کے لیے بڑی کامیابی تھا۔ مانیکا خاندان زمیندار اور وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ شادی نے آسائش اور وقار دیا، مگر پابندیاں بھی ساتھ لائیں۔ ایک دولت مند گھرانے کی بیوی ہونے کے ناطے ان سے توقع تھی کہ وہ بچوں کی پیدائش، رشتہ داروں سے ملاقات اور فیملی ہاؤسز کے عملے کی نگرانی میں مصروف رہی۔ ان کے 5 بچے تھے۔ مریم کے مطابق بشرا بی بی کی شادی خوشگوار نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ انہیں صوفی اسلام کے فلسفے میں پناہ ملی۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان قومی ہیرو بنے۔ 1996 میں عمران خان سیاست میں آئے اور تحریک انصاف قائم کی اور طویل سیاسی تنہائی دیکھی۔ 2014 میں نواز شریف کے خلاف احتجاج نے انہیں موقع دیا، مگر تحریک کمزور پڑ گئی۔ 2016 میں پاناما لیکس نے نئی گنجائش پیدا کی، مگر مارچ دارالحکومت تک نہ پہنچ سکا۔ سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی کہ کیا عمران خان کا سیاسی عروج ختم ہو چکا ہے۔ ریحام خان سے ناکام ازدواجی زندگی کے بعد عمران خان شدید بے سکونی کا شکار تھے۔ اسی دوران خان کا تعارف بشرا بی بی سے ان کی بڑی بہن مریم نے کرایا۔ بشرا بی بی نے ابتدا میں بات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ خاندان سے باہر کسی مرد سے نہیں ملتی، مگر آخرکار فون پر مشورہ دینے پر راضی ہو گئی اور تب ہی سب کچھ شروع ہوا۔ راتوں رات گھنٹوں فون پر باتیں ہوتی، پھر ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ بشرا بی بی کے شوہر خاور مانیکا ابتدا میں خوش تھے کہ ایسی مشہور شخصیت ان کے گھر آتی ہے، مگر جیسے جیسے قربت بڑھی وہ پریشان ہو گئے۔ مانیکا نے کہا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر خان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ ہم سب اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ بعض اوقات وہ اچانک کمرے میں داخل ہوتے تو ہر بار جب وہ قدم رکھتے خاموشی چھا جاتی۔ مانیکا کے مطابق ان کی بیوی نے خان کو بتایا کہ انہوں نے مستقبل دیکھ لیا ہے، اگر وہ دونوں شادی کر لے تو خان کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ بشرا بی بی نے اس کہانی کی تردید کی۔ 2017 کے آخر میں انہوں نے شوہر سے طلاق لی اور 1 جنوری 2018 کو خان سے خفیہ تقریب میں شادی کر لی۔ خان کا دعویٰ ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے اپنی دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اکانومسٹ کے الفاظ میں سابق پلے بوائے کے لیے اب حسن کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ان کے دل میں روحانی طاقت پر اعتماد عروج پر پہنچ گیا ہوگا جب شادی کے چند ماہ بعد ہی عام انتخابات میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ خان وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی یہ کامیابی جزوی طور پر فوج کی حمایت کا نتیجہ تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد خان عوامی وعدے پورے نہ کر سکے، جن میں اسلامی فلاحی ریاست اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ شامل تھا۔ سیاسی و فوجی اشرافیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اہلیہ نے اہم دوستوں اور اتحادیوں کو ناراض کر دیا۔ وزراء اور گھریلو عملے نے شکایت کی کہ غیر معمولی فرسٹ لیڈی کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ کابینہ کے ایک رکن نے کہا کہ ان کی مداخلت مکمل تھی۔